بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ششدہم، 16واں قصہ۔ کہہ رہے ہیں پیادہ سر و پا برہنہ با کاروانی حجاز از کوفہ بدر آمد۔ یہ ایک اللہ والے کا قصہ ہے جو مجذوب قسم کے تھے اور متوکل علی اللہ تھے، یعنی خالص اللہ بھروسہ رکھنے والے تھے۔ انہی کا ایک قصہ ہے، شیخ سعدی خود کے ساتھ خود پیش آیا تھا، بیان کرتے ہیں۔ کہہ رہے پیادہ سر، پیادہ کے معنی جو پیدل چلتے ہیں، اور اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو سفر کرنے کے دو طریقے تھے، ایک تو آدمی اونٹ پر سوار ہو کر جائے اور ایک آدمی پیدل جائے، تو جو پیدل جاتا تھا اس کو پیادہ کہتے تھے۔ کہہ رہے پیادہ سر و پا برہنہ، ایک پیدل چلنے والا، سر و پا برہنہ ننگے پاؤں ننگے سر، با کاروانی حجاز از کوفہ بدر آمد، حجاز کے قافلے کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا۔ یعنی ایک قافلہ مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے قافلہ جب جاتا تھا تو اس کا ایک روٹ ہوتا تھا، راستہ ہوتا تھا، تو وہ قافلہ جا رہا تھا، راستے میں یعنی بیت اللہ شریف جاتے ہوئے راستے میں ایک پڑاؤ کوفہ شہر کا ہی پڑا، وہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا کہ ایک آدمی کوفہ شہر سے نکلا اور اس قافلے میں داخل ہو گیا، شامل ہو گیا۔ اس کی کیفیت کیا تھی کہ اس کے سر پہ کچھ نہیں تھا، اس کے پیر میں چپل نہیں تھا، اس کے پاس سواری نہیں تھی، اور اس حالت میں وہ قافلہ کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوفہ سے حجاز بہت دور ہے اور راستے میں ریگستان اور بہت سخت راستہ پڑتا ہے، اور اگر آدمی سفر کرتا تھا تو اس کے لیے تیاری کرتا تھا، سامان سفر تیاری کرتا تھا، کم سے کم سواری تو آدمی لے ہی لیتا تھا تاکہ چلنا نہ پڑے، اس لیے کہ جب ننگے پر آدمی چلے گا اور پتھریلی زمین پر چلے گا تو پیر پھٹ جائیں گے، آدمی مر جائے گا۔ تو اس حالت میں سفر کرنا ایک بیوقوفی ہی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے اس کو ایک آدمی نے کہا کہ تم اس حالت میں سفر کر رہے ہو، تم سفر مت کرو، واپس لوٹ جاؤ ورنہ تم مر جاؤ گے۔ وہ ہمراہ ما شد، کہہ رہے ہیں شیخ سعدی، اور ہمارے ساتھ ہو گیا، نظر کردم میں نے دیکھا کہ معلوم نداشت، کہ اس کے پاس کچھ نقدی نہیں تھا، یعنی پیسہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ خرامہ ہمی رفت، مستانہ چال چل رہا تھا، ومی گفت، اور کہہ رہا تھا، نہ اشتر، اس کو اشتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اشتر بھی پڑھ سکتے ہیں، اشتر کہتے ہیں اونٹ۔ نہ اشتر بر سوارم، نہ چوں اشتر زیر بارم، نہ خدا بندے رعیت، نہ غلام شہر یارم۔ نہ اشتر بر سوارم، نہ میں اونٹ پر سوار ہوں، نہ چوں اشتر زیر بارم، اور نہ اونٹ کے معنی بوجھ میں دبا ہوا ہوں، نہ خدا بند رعیت، نہ رعایا کا بادشاہ ہوں، نہ غلام شہر یارم، نہ بادشاہ کا غلام ہوں۔ غم موجود و پریشانی معدوم نہ دارم، موجود کا غم اور معدوم کی پریشانی نہیں رکھتا ہوں۔ نفس، یہ فا پر بھی زبر ہوگا اور اس کے معنی سانس کے آتے ہیں، نفس کے معنی جان کے آتے ہیں اور نفس کے معنی سانس کے آتے ہیں۔ نفس می زنم آسودہ و عمر می گزارم، آرام سے سانس لیتا ہوں اور عمر گزارتا ہوں۔ تو بالکل وہ اس حالت کے اندر وہ چل رہا تھا۔ کہہ رہے اشتر سوارے گفتش، ایک اونٹ سوار نے اس سے کہا، اے درویش کجا می روی، تو کہاں جا رہا ہے؟ برگرد، جا پلٹ جا، کہ بسختی بمیری، اس لیے کہ تو سختی اٹھاتا مر جائے گا، تو اس حالت میں اگر سفر کرے گا تو مر جائے گا۔ ابھی کہنے والا جو ہے مالدار تھا، اس لیے کہ اونٹ پر سوار تھا۔ کہہ رہے ہیں شیخ سعدی، نہ شنید، تو اس نے اس آدمی کی نصیحت کو نہیں سنا۔ وقدم در بیاباں نہاد، اور جنگل میں قدم رکھ دیا، وبرفت، اور چلا گیا۔ چوں بنخلۂ محمود برسیدم، کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نخلۂ محمود پر پہنچے، یہ نخلۂ محمود مرکب اضافی ہے، محمود کا باغ، تو
تو لکھا ہے حاشیے میں کہ نخلا سے مراد یا تو کھجورستان بھی ہو سکتا ہے، یعنی نخلستان بھی ہو سکتا ہے، جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک گاؤں کا نام ہے۔ تو یا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچے، تو بہرکیف ایک جگہ پہنچے تو وہ جس مالدار نے، جس اونٹ سوار نے اس فقیر سے کہا تھا کہ تو واپس لوٹ جا ورنہ مر جائے گا، وہ خود مر گیا، حالانکہ وہ اس کے پاس اسباب تھے کہ سامان سفر تھا، اونٹ تھا، سواری تھی۔ کہہ رہے چوں بر نخلۂ محمود برسیدم، جب ہم نخلۂ محمود پر پہنچے تو مانگر را اجل فرا رسید، تو اس مالدار کو موت آ گئی۔ تو فرا کہتے ہیں پہلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس مالدار کو یعنی موت آ گئی اور مر گیا، مالدار پہلے مر گئے۔ درویش جب وہ مر گیا تو اب وہ فقیر جو ہے اس مالدار آدمی کے سرہانے آیا۔ درویش بابا علی نش فرود تو اس تو فقیر اس کے سرہانے آیا اور بولا ما بسختی نہ بمرد مردیم، ما بسختی نہ بمردیم و تو بر بخت بمردی، ہم تو سختی کے باوجود نہیں مرے اور تو اونٹ پر مر گیا۔ بخت خاص نسل کے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے دو کوہان ہوتے ہیں، تو عمدہ اونٹ کو ہونے کے باوجود بھی تو مر گیا، اور ہم جو ہے پیدا پا ہونے کے باوجود بھی نہیں مرے۔ شخص ہم شب برسر بیمار گریست، ایک شخص پوری رات مریض کے سرہانے روتا رہا۔ چو روز آمد بمرد، جب دن نکلا تو مر گیا، اور بیمار بزیست، اور مریض تندرست ہو گیا۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے اوپر جو ہے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے ایک شعر ہے اسی کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو مر جائے گا میں بچ جاؤں گا، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اے بسا اسپِ تیز رو کی بماند، اے مخاطب بسا بارہا ایسا ہوتا ہے اسپِ تیز رو کی بماند کہ تیز رفتار گھوڑا رہ گیا، کہ خرے لنگ جاں بمنزل برد، اور لنگڑا گدھا اپنی جان منزل تک لے گیا۔ ہوتا ہے ایسا اس دنیا کے اندر، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ تیز رفتار گھوڑا ہی سبقت لے جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خرگوش یہ ہار جاتا ہے اور کچھوا جیت جاتا ہے۔ بس کہ در خاک تندرستاں را، بہت سی مرتبہ ہم نے تندرستوں کو خاک میں، در خاک تندرستاں را دفن کر دیم، بہت سی مرتبہ ہم نے تندرستوں کو خاک میں دفن کیا، اور زخم خوردہ نہ مرد، اور زخم کھایا ہوا آدمی نہیں مرا۔ تو اس حکایت کی بات معلوم ہوئی کہ جو درویش اور اللہ والوں ہوتے ہیں ان کو اسباب دنیاوی پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متوکلین کے مقاصد اسباب ظاہری کے بغیر پورے فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ اسباب اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کام تو اسباب ہی سے ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر اسباب ہی کے ان کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، ان کا کام پورا کر دیتا ہے۔